بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس میں اسلام کا 7واں ناقض، نواقض اسلام میں سے 7واں ناقض ہم لوگ پڑھ رہے تھے. 7واں ناقض کیا ہے؟ جادو، جس کو سحر کہتے ہیں عربی میں، اردو میں کہتے ہیں جادو. تو سحر اور جادو جو ہے یہ ناقض اسلام ہے. اس سلسلے میں ہم نے جادو کی تعریف پڑھی تھی. جادو کہتے کس کو ہیں اور کیا جادو کی تاثیر ہوتی ہے، جادو اثر انداز ہوتا ہے، جادو کا وجود ہے اور جادو کا اثر ظاہر ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھیں. اور جادوگر کی علامت پڑھی تھی کہ جادوگر کی کیا علامت ہے، کیسے پہچانا جائے کہ یہ جادوگر ہے. اب آج ہم آگے بڑھتے ہیں. جادوگر کی جادو کی تاثیر کے سلسلے میں اور جادو کے وجود کے سلسلے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ معتزلہ کا موقف، چاہے وہ قدیم معتزلہ ہوں یا جدید معتزلہ ہوں، ان کا موقف کیا ہے کہ جادو کا انکار. جادو کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، جادو کے وجود ہی کے قائل نہیں یا اس کی تاثیر کے قائل نہیں. تو یہ جو ہے، اور اس کے ان کا استدلال کس سے ہے، کہاں سے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں جادو کا وجود نہیں ہے، جادو کی تاثیر نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس کی بنیاد پر جو ہے کہتے ہیں کہ جادو کہ مؤثر نہیں ہوتا، اس کی تصدیق کرنا یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کے عقیدے پیدا ہوئے. وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں داخل. مدمن الخمر، شراب میں مست رہنے والا، شراب نوش جو برابر شراب کا عادی ہو، ہمیشہ اسی میں دھت رہتا. تو مدمن الخمر، شراب میں مست رہنے والا. وقاطع الرحم، اور رشتے کو توڑنے والا، رشتہ ناتا منقطع کرنے والا. وہ مصدق بالسحر، اور جادو کی تصدیق کرنے والا. یہ روایت اس کے آگے بھی ہے، کہہ رہے ہیں کہ مدمن خمر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نہر غوطہ سے جو ہے پلائے گا. اور پوچھا گیا کہ غوطہ جو ہے یہ کون سی نہر ہے؟ تو کہا یہ جو ہے زانیہ عورتوں کی شرمگاہ سے جو ہے نکلے گا، اور جہنمیوں کو اس کا بدبو جو ہے تکلیف دہ ہوگا جہنمیوں کے لیے. بہرحال یہ اس تمام کے ساتھ روایت ضعیف ہے. یہ مکمل جو ہے روایت بعد میں جو اس میں مدمن الخمر سقاہ اللہ جو ہے یہ ضعیف ہے یہ حصہ. لیکن پہلا حصہ جو ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، اتنا حصہ یہ صحیح، اتنا حصہ اس روایت کا صحیح ہے. باقی کا حصہ جو ہے یہ ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ البانی وغیرہ نے ضعیفہ میں اس کی وضاحت کی. سلسلہ ضعیفہ میں 1463 نمبر پر، اور اسی طرح ضعیف الترغیب حدیث نمبر 2157 میں جو ہے یہ بعد کا جو حصہ ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. رہا پہلا حصہ تو اس کو جو ہے صحیح لغیرہ کے درجے پر صحیح الترغیب میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے رکھا ہے کہ صحیح لغیرہ ہے. تو اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو ہے اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث میں آیا ہے نا
کہ مصدق سحر جو ہے جادو کی تصدیق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہاں کیا مطلب ہے نہ جنت میں داخل ہونے کا، مطلب جنت میں نہ داخل ہونے کا یہ وعید ہے، یہ وعید ہے، یعنی یہ گناہ جو ہے یہ کبائر میں سے، یہ کبیرہ گناہ ہے اور ان پر یہ وعید سنائی گئی ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دائمی جہنمی ہوں گے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اس حدیث کا کہ وہ دائمی جہنم میں رہیں گے یا وہ کافر ہیں، جو ہے یہ نہیں، یہ وعیدی حدیث ہے، وعید ہے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت کے یہ لوگ حوالے ہوں گے، چاہے گا تو معاف کرے گا اور چاہے گا تو ان کو سزا دے کر اگر مومن ہیں تو ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو بہرحال یہاں مصدقون بالسحر کا کیا مطلب ہے جو ہے، تو اس سلسلے میں جو شارحین حدیث نے اس کی جو شرح کی ہے، وہ خاص طور سے شیخ ابن باز نے، شیخ ابن عثیمین نے، اور اسی طریقے سے شیخ صالح فوزان وغیرہ کی جو تشریحات ہیں اس سلسلے میں، مصدق جو ہے سحر سے بالسحر کا کیا مطلب ہے، جادو کی تصدیق کرنے والا۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں جو ہے کہ اگر وہ ان کی موافقت کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرنے کا مطلب ہے ان کو سچ مانتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کو حق پر مانتا ہے اور انہیں اس خبیث عمل پر ان کی تائید کرتا ہے، تو جو ہے کیونکہ واجب ہے کہ ان کو چھڑایا جائے، ان کا ساتھ نہ دیا جائے، ان کو اس کام سے روکا جائے۔ یہ مطلب ہے تصدیق کا۔ تصدیق کا مطلب کہ ان کو حق ماننے والا، ان کی تائید کرنے والا، ان کے کام میں بڑھاوا دینے والا، یہ مراد ہے تصدیق کرنے سے۔ تصدیق کرنے سے یہ نہیں مانا کہ جادو کو جو ہے اثر انداز ماننا، جادو کو اثر انداز ماننا یہ نہیں۔ جادو کی تاثیر پر تو قرآن شاہد ہے، قرآن کی آیات اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، احادیث اس پہ موجود ہیں کہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ جادو کی کو مؤثر ماننے والا، اثر انداز ماننے والا جو ہے اس مصدق ہے، نہیں، وہ تصدیق نہیں ہے، بلکہ تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صحیح ماننے والا، ان کی تائید کرنے والا، ان کے کام میں ان کا تعاون کرنے والا، یہ مقصود ہے یہاں پر۔ اور اسی طریقے سے شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو ہے یہاں تصدیق سے مراد یہ ہے کہ جو ہے جیسے جادوگر ہے یا نجومی ہے، غیب کی خبریں جو بتاتے ہیں اس میں ان کی تائید، ہاں صحیح بتا رہے ہیں بابا، صحیح بتا رہے ہیں۔ تنجیم بھی یہ سحر ہے، نجومی یہ بھی ساحر ہے، وہ بھی جادوگر ہے۔ تو جو ہے تصدیق کا مطلب ہے کہ ان کی غیب کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ ماننے والا، ان کو سچ ماننے والا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ جو کسی نجومی کے پاس، کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس آئے اور اس سے کوئی سوال کرے اور پھر وہ جو بات بتائے اس کی تصدیق کرے، غیب کی جو بات بتائے اس کی تصدیق کرے کہ ہاں بابا صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات صحیح ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ اس نے کفر کیا، لائی ہوئی شریعت کے ساتھ جو ہے شریعت محمدی کے ساتھ اس نے کفر کیا۔ تو یہ تصدیق سے مراد یہ ہے مصدقون بالسحر۔ یہ مطلب نہیں کہ جادو کو مؤثر ماننے والا، اثر انداز ماننے والا، اللہ کی اذن سے، باذن اللہ اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے اور یہ مشاہد ہے اور سب اس کا جانتے ہیں، سب کے تجربے میں بات ہے، اور قرآن اس کی تاثیر پر شاہد ہے، احادیث اس کی تاثیر پر شاہد ہیں۔ جیسے کہ ہاروت ماروت کے قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا جو ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ ہاروت ماروت سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ جس کا مطلب کہ جادو سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے، جادو اثر انداز ہوتا ہے، تو اثر کا انکار نہیں کیا جاتے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جادوگروں نے جو اپنے کرتب دکھائے اور لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی خوف طاری ہو گئے۔ وہ دیکھیں کہ سانپ دوڑ رہے ہیں، سب ان کو بھی سانپ دوڑتے ہوئے دکھائی دیے، رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نگاہ میں سانپ نظر آئے، اسی لیے وہ جو ہے
ڈرے اس سے، خوفزدہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنی لاٹھی پھینکو، ابھی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تو یہ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت اس پہ شاہد ہے۔ تو اس حدیث سے جو غلط فہمی لوگوں کو ہوئی، مصدق بالسحر یعنی جادو کو ماننے والا، اس کا جو ہے مطلب کیا لیا کہ جادو کو جو مانتا ہے، اس کے وجود کو، اس کی تاثیر کو، تو گویا کہ وہ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جادو کے وجود نہیں ہے یا جادو مؤثر نہیں ہوتا، اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فہم اور یہ معنی لینا یہ غلط ہے، اس حدیث سے یہ معنی لینا غلط ہے۔ عام طور سے یہی روایت پیش کر کر کے لوگوں کے عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا معنی واضح ہونا چاہیے کہ یہاں تصدیق سے مقصود ان کے اس عمل کو صحیح ماننا، ان کے پیشے کی تائید کرنا، ان کے کام میں ان کا تعاون کرنا، ان کے سحر اور جادو کے کام میں، اور پھر ان کی بتائی ہوئی باتوں، غیب کی باتوں کی تصدیق کرنا، یہ مقصود ہے مصدق بالسحر کا۔ رہا کہ جادو کو مؤثر ماننا تو وہ اس میں داخل نہیں، یہ تصدیق سے مقصود نہیں ہے، کیونکہ تاثیر پر جو ہے کہ بإذن اللہ جادو مؤثر ہوتا ہے اللہ کے اذن کے تحت، اس پر قرآن اور سنت اور تجربہ لوگوں کا، یہ تینوں چیزیں شاہد ہیں۔ آج بھی موجود ہیں چیزیں، آج بھی یہ موجود ہیں کہ جو ہے شادی ہوئی، میاں بیوی بالکل صحیح ہیں، بڑے پیار و محبت کے ساتھ شادی ہوئی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن جب شوہر بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے تو نہیں جا پاتا۔ شوہر کو جب پر بیوی کی نگاہ پڑتی ہے تو شوہر بندر نظر آتا ہے، کتا نظر آتا ہے، اسی طرح بیوی پر شوہر کی نگاہ پڑتی ہے تو بیوی جو ہے کتیا نظر آتی ہے، جو ہے یہ آج موجود ہے۔ نفرت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اسی بنیاد پر، دیکھ کر بیوی کو شوہر کو غصہ آتا ہے، شوہر کو دیکھ کر بیوی کو غصہ آتا ہے، اور آج یہ مشاہدہ موجود ہمارے گھروں کے اندر، سب اس کو جھیل رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہی نہیں ہوتی ہے، یہ بیکار چیز ہے، یہ غلط ہے۔ جادو ہے، اس کا وجود ہے، قدیم زمانے سے موجود ہے، اور اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے، اور اس کو سیکھا اور سکھایا بھی جاتا ہے، تو اس کے وجود کو کوئی انکار کرنا جو ہے گویا کہ یہ ظاہری اور جو ہے حقیقت کا انکار ہے۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں آج کہ جو ہے جادوگر کے متعلق جو ہے جادوگر کے متعلق کیا حکم ہے، جادوگر پر کیا حکم لگایا جائے گا، کہ جادوگر کافر ہے یا کافر نہیں ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے جو حکم لگایا ہے جادوگر کافر، اس کا عمل کفر ہے، اور جادوگر جو ہے کافر ہے، اور یہ نواقض اسلام، جادو نواقض اسلام میں سے ہے۔ تو جادو کرنے والا، اس کو پسند کرنے والا، اس سے راضی رہنے والا جو ہے یہ کیا ہے، اللہ اسلام سے خارج ہے، یہ کافر ہے۔ تو اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جو ہے جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ائمہ ثلاثہ جمہور علماء امت کا یہی موقف ہے۔ امام حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے کہ جادو کفر ہے، جادوگر کافر ہے، جادو کفر ہے اور جادوگر جو ہے کافر ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا، امام حنیفہ، امام مالک، امام جو ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور جمہور علماء امت کا یہی موقف ہے، اور یہی موقف راجح، یہی قول راجح ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو دو طرح کا ہے۔ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ جادو دو طرح کا ہے، ایک جادو ہے کفر ہے، اور اس کو کرانے والا کافر ہے، اور دوسرا جادو گناہ تو ہے، معصیت ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کو کفر نہیں کہیں گے۔ یہ موقف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لیکن راجح قول کون ہے؟ راجح قول جو جمہور کا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو جیسے
اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اگر جادو میں غیر اللہ کی تعظیم ہو رہی ہو، جیسے ستاروں جنات وغیرہ کی تعظیم کی جائے، تو بلا اختلاف یہ امام شافعی بھی اس کو کفر مانتے ہیں اور اسے کرنے والے کو کافر مانتے ہیں۔ ایسے کرنے والوں کو امام شافعی بھی کافر مانتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہاروت ماروت وغیرہ کا جو جادو ہے تو وہ اسی قبیل، کہتے ہیں اسی قبیل کا جادو تھا کہ وہ ستاروں کی پرستش اور جو ہے جن و شیاطین کی استمداد سے ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے وضاحت کی تھی کہ جادوگر بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کفر نہ کرے۔ جادوگر اسی وقت بنتا ہے جب وہ کفر کرتا ہے، جب وہ جن و شیاطین کی پوجا کرتا ہے تب وہ جادوگر بنتا ہے، ورنہ وہ جادوگر نہیں ہو، وہ ہاتھ کی صفائی کہہ لیجئے اس کو الگ چیز معاملہ ہے، لیکن وہ جادوگر نہیں ہوتا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے جو ہے، لیکن جیسا کہ قرآن نے کوئی تفریق نہیں کی۔ قرآن نے کیا کہا ہے کہ جو ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا انجام انتہائی برا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، سورہ طٰہٰ میں کہ جادو کبھی بھی کامیاب جادوگر نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہے تو یہ ہے جو ہے موقف جو ہے راجح قول یہی ہے کہ جادوگر جو ہے یہ کافر ہے، جادوگر یہ کافر، جس کو جادوگر کہا جائے وہ کافر ہے اور سخت یہ حرام ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں اگر جادوگر کی جو ہے کہ بات جو ہے کفر تک نہ پہنچتی ہو، بعض اشیاء کے ذریعے وہ جادو کرتا ہو جس میں غیر اللہ سے استمداد نہ ہو، جنوں شیاطین کا سہارا نہ لے، بعض دواؤں کے ذریعے تیل وغیرہ کے ذریعے اس طرح کرتا ہے، تو کہتے ہیں وہ جادو وہ کفر، اس کو کفر نہیں کہیں گے، وہ کبیرہ گناہ، وہ گناہ ہے لیکن وہ جادو کفر نہیں ہے۔ لیکن راجح قول وہی ہے جو جمہور علماء کا ہے، امام حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء امت کا موقف ہی جو ہے راجح اور صحیح ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جو ہے کیسا بھی جادوگر ہو بہرحال اس سے معاشرے میں فتنہ ہوتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، اور اس طرح میاں بیوی کے درمیان تفریق ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہے اس بات کے لیے واضح دلیل ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہے جادوگر جو ہے، اور جادو یہ انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے جو ہے راجح اور صحیح بات یہی ہے جو جمہور کہتے ہیں کہ جادو یہ کفر ہے اور یہ ناقض اسلام ہے۔ اس تفریق جو ہے یہ راجح نہیں، مرجوح قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب جو ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ جادوگر اگر پکڑا جائے تو اس کا کیا سزا، اسلامی شریعت میں اس کی سزا کیا ہے، جادوگر کی سزا کیا ہے، جادو سیکھنے والے سکھانے والے کی کیا سزا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے علماء کے بھی اس میں بھی دو قول ہے علماء کا۔ ایک قول تو یہ کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی سزا یہ ہے، جمہور علماء کہتے ہیں جادوگر کی سزا کیا ہے، قتل ہے، اور یہ صحابہ کا موقف رہا ہے، صحابہ کا موقف یہی رہا ہے کہ جادوگر کو قتل کیا جائے جو ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جادوگر کا کفر اگر جادوگر کا جادو اگر کفر کی حد کو پہنچتا ہے تو قتل کیا جائے گا، اور کفر کی حد کو نہیں پہنچتا ہے تو اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ جیسا کہ میں بتایا کہ کفر کے بارے میں جو جادو کی دو قسمیں کی ہیں امام شافعی نے، جادو کی امام شافعی نے دو قسمیں کی ہیں، تو اگر کفر کی حد کو پہنچتا ہے تو وہ کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے، اگر کفر کی حد تک نہیں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جمہور علماء کا جو موقف ہے وہی صحیح ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے ترمذی کی جو ہے، ترمذی کی روایت ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں دارقطنی، ابن عدی اور مستدرک حاکم وغیرہ کی یہ روایت ہے کہ حد الساحر ضربہ بالسیف، حد الساحر ضربہ بالسیف،
جادوگر کی حد کیا ہے کہ تلوار سے اس کو اڑا دیا جائے، ضربہ بالسیف، تلوار سے اس کو قتل کر دیا جائے، اڑا دیا جائے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور اسی طرح مطرح حاکم وغیرہ کی روایت ہے، لیکن مرفوعاً یہ روایت ضعیف ہے۔ مرفوعاً یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند جو ہے ضعیف۔ مرفوع یعنی مرفوع کہتے ہیں وہ روایت جو نبی کی طرف منسوب ہو، تو اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ البتہ یہ موقوف ہے، موقوف یعنی صحابی کا قول ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہے، انہوں نے کہا کہ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ ضربہ بالسیف، تلوار سے اس کو اڑا دیا جائے، جیسے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصواب ان جندب موقوفاً، جو ہے ثواب صحیح بات یہ ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ موقوفاً یعنی ان کے قول کی حیثیت سے یہ ثابت ہے، صحابی کا یہ قول ہے اور یہ ثابت ہے، صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے اسماعیل بن مسلم المکی، اسماعیل بن مسلم المکی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، کہتے ہیں، لیکن یہ جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً ثابت ہے، صحیح۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث پر جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ مرفوعاً تو یہ ضعیف ہے، لیکن موقوفاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو ہے، تو یہ تو صحابی کا قول ہوا۔ اسی طریقے سے بجالہ کی روایت ہے کہ ہمارے پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آیا، اور یہ خط آپ کی شہادت سے 1 برس قبل تھا، یعنی حضرت عمر کی شہادت سے 1 سال پہلے کہتے ہیں ہمیں یہ آپ نے تمام اپنے عمال کو، گورنروں کو یہ آرڈر جاری کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اقتلوا کل ساحر، اقتلوا کل ساحر وفرقوا بین کل ذی محرم من المجوس ونہوہم عن الزمزمہ، کہ جو ہے یہ آرڈر جاری کیا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو، اقتلوا کل ساحر، ہر جادوگر کو قتل کر دینا جو بھی جادوگر ملے، اور فرقوا بین کل ذی محرم من المجوس، اور چونکہ مجوسیوں کے ہاں محارم سے، بہنوں سے شادی کرنا جائز تھا، وہ لوگ جائز سمجھتے تھے، محارم سے شادی، بہن سے، بیٹے سے، جو محرم رشتے ہیں ان سے شادی مجوسیوں کے یہاں جائز تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جو بھی مجوسی ملے اس کو جو ہے تفریق کراؤ، جو اپنے بہن سے شادی کیا ہو یا اپنے کسی محرم عورت سے شادی کیا ہو تو اس کے درمیان تفریق کرا دو، جدائی کراؤ۔ اسلامی مملکت میں رہتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا، یعنی ہمارا دین ہے بھائی، دین کی آزادی ہے، اسلام اتنی آزادی نہیں دیتا۔ جو آج جو کہتے بھائی ہماری حریت ہے، آزادی ہے، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے، نہیں، اسلام کے لا کو ماننا پڑے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجوسیوں میں جو لوگ اپنے محارم سے شادی کیے ہوئے ہیں ان کے درمیان جدائی کر دو، ان کو جو ہے الگ کرو۔ وَنَهُوهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ، یہاں کتاب میں ترجمہ کرنے والے صاحب نے کمال کیا ہے کہ ان کو زمزم کے قریب نہ آنے دینا۔ اب کوئی اس کو پڑھ لے ترجمے کو، یہ ترجمے میں یہی غلطیاں کرتے ہیں لوگ، جہاں سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی ترجمہ کر ڈالتے۔ زمزمہ یہ گنگنانے، گانے کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ تو مجوسیوں کی عادت تھی جب وہ کھانے بیٹھتے تھے، جب ان کی دعوتیں ہوتی تھیں، کھانے بیٹھتے تھے تو وہ ناک ہی ناک میں بھنبھناتے تھے، گنگناتے تھے، سمجھے؟ ان کی عادت تھی، ان کا یہ وہ تھا۔ تو حضرت عمر نے اس سے منع کیا کہ جو ہے ان کو زمزمہ سے یعنی گنگنانے سے، گانے سے، کھاتے وقت گانے سے ان کو روک دو، یہ ان کے شعار ہے، ان کے دین کا شعار ہے، تو اس شعار کو زندہ کرنے سے انہیں منع کر دو۔ لیکن مترجم نے ترجمہ کیا کہ زمزم کے پانی سے دور رکھا جائے، یعنی اگر یہی کوئی پڑھ لے گا کہ دیکھو حدیث حضرت عمر نے کہا تھا تو کافر کو زمزم نہیں دینا چاہیے، تو یہ ترجمے کی غلطی ہے۔ زمزمہ یہ ناک سے آواز
نکالنے کو گنگنانے کا ترنم جسے کہتے ہیں ہمارے، ترنم سے پڑھنے کو زمزمہ کہا جاتا ہے۔ لے گانے کی جو لے ہوتی ہے اس لے میں جو ہے ناک سے آواز نکال کر، تو یہ آرڈر تھا کس کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3043، اور صحیح حدیث مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، اور بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت عمر کا آرڈر ہے، امیر المومنین کا، اور صحابہ نے اس سے اختلاف، کسی صحابی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ اس کا مطلب صحابہ کا اس پر اجماع اور اتفاق۔ اگر جادوگر کا قتل کرنا جائز نہ ہوتا تو صحابہ ضرور انگلی اٹھاتے اور جو اس پر اعتراض کرتے، خاموش نہیں رہتے۔ تیسری روایت یہاں پیش کی ہے انہوں نے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ ان کی ایک لونڈی تھی جس نے انہی کو جادو کر دیا تھا، اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جادو کر دیا لونڈی نے۔ جیسے آج یہاں خلیج میں بہت سے فلپین، سری لنکا اور تھائی لینڈ، اسی طرح ملیشیا، انڈونیشیا، ایتھوپیا کی جو خدامائیں آتی ہیں، انہوں نے پورے معاشرے کے اندر جادو پھیلا دیا ہے۔ یہ پورا معاشرہ چیخ رہا ہے، اندر اندر برباد ہو رہا ہے، میاں بیوی کے رشتے یہاں تباہ ہو رہے ہیں، شوہروں کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہیں جادو کر کے، اور بیویوں کو الگ کر دیتی ہیں، میاں بیوی میں جدائی ڈالتی ہیں، اور یہاں گھر اندر اندر چیخ رہے ہیں، لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ عام فتنہ ہے یہ، عام فتنہ آج خلیج میں برپا ہے ان خداماؤں کی وجہ سے۔ جو خدامائیں آ رہی ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے گھر میں خدامہ ہو، خواتین کو عادت ڈالو اپنا کام خود کرنے کو، خواتین کو آرام طلب نہ بناؤ، ان کو کہو گھر کا کام خود کریں، جس طرح صحابیات کرتی تھیں، ازواج مطہرات کرتی تھیں۔ فاطمہ گئی تھی لونڈی مانگنے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ علی سے یہ نہیں کہا کہ تم عورتوں سے خدمت نہ لو۔ آج تو یہ رجحان ہے، نہیں بیوی کا کام کھانا پکانا نہیں ہے، بیوی کا کام گھر کا کام نہیں کرنا ہے۔ یہ عام بیماری ہمارے یہاں پیدا ہو گئی۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بیوی کا کام کھانا پکانا، کپڑے دھلنا، گھر کا کام نہیں ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات پر ظلم کرتے تھے؟ فاطمہ پر علی ظلم کرتے تھے؟ اللہ کے رسول نے علی سے نہیں کہا کہ بھائی تم خادم کا انکار کرو، میری بیٹی گھر کا گھٹا پڑ گیا، میری بیٹی کے چکی چلاتے چلاتے جو ہے یہ کیا ظلم کر رہے ہو، میری بیٹی پر خادم لے کے آؤ۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں زبیر کے کھیت سے جو ہے، جو دور تھا 2-3 میل جو ہے دور سے جو ہے، میں دانے اپنے سر پر لاد کر کے وہاں سے لاتی تھی، دانے سر پر لاد کر ان کے کھیت سے لے کے آتی تھی۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مل گئے، انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان گئے کہ میں اسماء ہوں، تو انہوں نے اپنی جو ہے سواری بٹھائی، کہا آ کے بیٹھ جاؤ، لیکن میں شرم کھائی، مجھے حیا آئی اور میں نے انکار کر دیا۔ تو بہرحال جو ہے یہ معمول تھا سلف کے اندر، صحابہ کے ہاں، تابعین کے ہاں، کہ خواتین گھر کا کام و کاج کرتی تھی۔ اسی طرح وہ حدیث میرے بھائی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر شوہر کے جسم سے خون اور پیپ بہ رہا ہو اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کرے تب بھی شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جاتا ہے کہ بیوی کا کام شوہر کی خدمت نہیں ہے، گھر کا کام و کاج نہیں ہے؟ بیوی کا کام ہے گھر کا کام و کاج کرے، گھر کو سنبھالے، شوہر کو آرام پہنچائے، بچوں کی تربیت کرے، اس کو آرام کرے۔ گاڑی 576216 کسی کی ہے یہاں پہ، وہ کتری کے گھر کے سامنے ہے، وہ سائڈ پہ پہلا کے اپوزٹ میں کوئی گاڑی ہے تو ہٹا لیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ کہنا جو آج یہ فتنہ ہے کہ بیویوں کا کام خدمت کرنا نہیں، یہ غلط ہے۔ صحابہ، تابعین، طبع تابعین کیا یہ عام معمول تھا، بیوی کی کا فریضہ تھا کہ وہ شوہر کو آرام پہنچائے، اس کا کھانا پکائے، اس کے کپڑے دھلے اور اس کے گھر کا کام و کاج سنبھالے، بچوں کی تربیت کرے۔ یہ بیوی کی ذمہ داری ہے جب تک وہ بیوی ہے، جب تک وہ بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی، اپنے بال بچوں کی وہ خدمت کرے۔ تو یہ جو خداماؤں کا سلسلہ آج جاری کر دیا گیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں جادو کی
بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ تو بہرحال جو ہے ان کی لونڈی تھی، اس نے جادو کر دی، جو ہے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی تھی، اور اس نے جادو کر دیا، تو حضرت حفصہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کرو۔ حضرت حفصہ نے یہ حکم دیا کہ اس کو قتل کرو۔ اس سے جو ہے یہ موطا میں بھی یہ اثر موجود ہے حضرت ام المؤمنین حفصہ کا، لیکن اس کی سند جو ہے منقطع ہے، لیکن امام احمد عبداللہ بن امام احمد نے مسائل میں اور بحقی نے اس کو سند صحیح کے ساتھ روایت کی۔ امام بحقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام عبداللہ بن امام احمد نے مسائل میں جو ہے اس کو روایت کیا ہے بسند صحیح، کہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جس اور جو ہے لونڈی نے جادو کیا تھا اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو ایسی صورت میں جادوگر کے قتل کرنے کے سلسلے میں سیدنا عمر کا آرڈر، حضرت جندب کا فرمان اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے یہ اثر ہے۔ اس کا صحابہ میں کوئی مخالف، کسی نے مخالفت نہیں کی، صحابہ میں سے کسی نے مخالفت اس کی نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتفاق تھا صحابہ کا اس قتل جادوگر کے قتل پر اتفاق اور اجماع ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ ترمذی میں دو جگہ امام ترمذی نے ایک عبداللہ بن مسعود سے اور دوسرے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، 3805 اور 3662 نمبر پر، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد تم ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا، میرے بعد تم ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اس طرح مسند احمد کی، اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور ان کے دل پر جاری کر دیا۔ حق کو اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر جو ہے جاری کر دیا ہے۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تو بہرحال ان تمام نصوص سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو ہے راجح صحیح بات یہ ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، جادوگر کی سزا جو ہے قتل ہے، اس کو اسلامی معاشرے میں نہیں رکھا جائے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں قتل نہیں کیا جائے، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ۔ کہتے ہیں کسی کلمہ گو کو تین بنیاد پر آپ اس کا خون حلال ہوگا، تین بنیاد پر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو اور زنا کر بیٹھے تو اس کی سزا رجم ہے، کہ پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے، اس کی جان لے لی جائے۔ اور نفس بالنفس، اور جان کے بدلے جان، یعنی قاتل ہو کسی کا عمدن، کسی کو قتل کیا ہے عمدن عدوانا، تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ اور التارک لدینہ المفارق للجماعہ، یا مرتد ہو جائے، دین کو ترک کر دے، مرتد ہو جائے، تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس میں جو ہے جادوگر کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے استدلال کرنا ان کے خلاف ہے جن لوگوں نے استدلال کیا ہے، کیونکہ التارک لدینہ المفارق للجماعہ، تو جادوگر چونکہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کیا، مرتد ہو گیا، اس لیے اس کو قتل، مرتد کی سزا قتل ہے، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا۔ تو جادوگر مرتد ہے، اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ لہذا اس حدیث سے، بخاری مسلم کی اس روایت سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور شبہہ پیدا کیا گیا کہ لبید بن عاصم الیہودی، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو قتل نہیں کیا تھا، اس لیے جو ہے
گویا کہ اس کا مطلب اگر جادوگر کو قتل کرنا ہوتا تو اس یہودی کو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرتے، لیکن آپ نے قتل نہیں کیا۔ لیکن اس سے بھی استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے قتل میں بہت بڑا فتنہ تھا۔ اس کے قتل میں پورے یہودی مقابلے میں کھڑے ہو جاتے، پورے یہودی اس مقابلے میں، کیونکہ یہودی تھا، پورے یہودی اس مقابلے میں کھڑے ہو جاتے، تو یہاں فتنہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال اس سے اصلاح کرنا اس واقعے سے جو ہے یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کیا ہوتا اور قتل نہ کرتے، کیونکہ وہ تو پہلے سے کافر تھا، وہ تو پہلے سے کافر تھا، وہ اسلام لا کے مرتد نہیں ہوا تھا، وہ تو اس سے پہلے بھی کافر ہی تھا، اور اس نے جو ہے جادو کیا تھا۔ اس لیے اگر اس کو قتل نہیں کیا گیا تو یہ سیاسی مصالح تھے، سیاسی مصالح تھے جس کے پیش نظر جو ہے اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو اس سے اس استدلال کرنا کہ جادوگر کو نہیں قتل کیا جائے گا یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس نے اتہام لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حد جاری کیا اتہام لگانے والوں پر تو اس کو سزا نہیں دی آپ کو، اور جو ہے اس کو سزا نہیں دی۔ اور اسی طریقے سے جب اس نے اس کے نفاق ظاہر ہوا اور جب اس نے فتنہ پیدا کیا صحابہ کے درمیان، اور یہاں تک کہا کہ ہم مدینہ لوٹ کر کے ان ذلیلوں کو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو مدینہ سے نکال کے باہر کر دیں گے۔ جب مدینہ لوٹ کر آئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس منافق کی گردن ہم اڑا دیں، تو کہا نہیں، اس کو کچھ نہ کہو، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کرتا ہے، کیونکہ کلمہ پڑھ رہا ہے، سب کہیں گے مسلمان ہے، وہ تو حقیقت نہیں سمجھیں گے۔ تو اگر آج اس کو قتل کر دو گے تو اسلام کو لوگ بدنام کریں گے کہ یہ جو ہے مسلمانوں ہی کو قتل کر رہے ہیں۔ تو مسالے اور مفاسد ہوتے ہیں، حدود کے نفاذ میں ان مسالے اور مفاسد کا خیال کیا جائے گا، اور یہ حکام بالا کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ مصلحت ہے اس کی سزا داری کرنے میں یا مصلحت کے خلاف ہے، یہ ان کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اس لیے ان واقعات سے استدلال کرنا کہ لبید بن عاصم کو سزا نہیں دی گئی، یا اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی بن سلول کو اتنا کفریہ کلمہ نکالنے کے باوجود اس کو قتل نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتد کو قتل ہی نہیں ہے؟ نہیں، مسالے اور مفاسد ہوتے ہیں، اور اس کا خیال رکھنا حدود کے نفاذ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر حد جاری کریں گے اور بعد میں فتنہ پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال ان واقعات سے استدلال کرنا کہ جادوگر کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ غلط ہے۔ جادوگر کی سزا جو ہے قتل ہے، اس سزا کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اور ان واقعات سے اس کی تائید ان دلائل سے نہیں ہوتی ہے، دلیل نہیں ہے، شبہات ہیں لوگوں کے۔ اب چوتھا مسئلہ، آخری مسئلہ جو ہے اس سلسلے میں کہ جادو کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ جادو کا وجود ہے، جادو ہے اور معاشرے میں موجود ہے، بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ ما خلق اللہ داء الا خلق له دواء، اللہ نے جو بیماری بھی پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔ کوئی ایسی بیماری دنیا میں نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو، ہمارا ایمان ہے۔ گرچہ آج کے اطباء اس ترقی کے دور میں بھی بہت سی بیماریوں کو کہتے ہیں اس کا علاج نہیں، کہتے ہیں کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے، ایڈز کا کوئی علاج نہیں ہے، فلاں بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ ان کی جہالت ہے، وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہر بیماری کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہاں، جاننے والے جان گئے، جو نہیں جان سکے نہیں جان سکے، کچھ کا پتہ لگا لیا، کچھ کا پتہ نہیں، اکتشاف نہیں ہو سکتا، ہم جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکے، معلوم نہیں کر سکے، ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو جادو کا بھی
علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جادو کا بھی علاج ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو دو طرح کے علاج ہیں، ایک مادی علاج ہے، ایک قرآنی علاج ہے۔ مادی علاج دواؤں کے ذریعے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے جو ہے جن کی مہارت اطباء کو اور ڈاکٹروں کو ہوتی ہے۔ تو ایک تو مادی علاج ہے بیماری کا، اور دوسرے روحانی علاج ہے قرآن اور ادعیہ ماثورہ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، رقیہ کے ذریعے۔ تو دونوں علاج موجود ہیں، اور ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ دوا مادی دوائیں کراتا ہے، جسے اللہ کے فتداؤ یا عباد اللہ کے بندے دوا علاج کراتے رہو جو ہے، تو اسی طریقے سے قرآن کے ذریعے بھی شفا انسان کو حاصل کرنا چاہیے، چاہے وہ بیماری مادی بیماری ہو اور چاہے وہ روحانی امراض جنہیں کہا جاتا ہے روحانی امراض، دونوں طرف چلنا چاہیے۔ عام طور سے ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو ہے یا تو دواؤں ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یا صرف جھاڑ پھونک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دوا کی طرف نہیں جاتے۔ نہیں، مادی علاج بھی تلاش کرو اور روحانی علاج بھی تلاش کرو، دونوں طریقے سے علاج کرانے اور کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شفا دینا اللہ کا کام، شفا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ دوا شفا نہیں دیتا، ڈاکٹر کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا دینے والی جھاڑ پھونک کسی کو شفا نہیں دیتے، بلکہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ یقین رکھتے ہوئے، یہ ایمان رکھتے ہوئے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ یقین رکھتے ہوئے مادی علاج اور روحانی علاج قرآن کے ذریعے، یہ دونوں علاج شریعت نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اب جادو کا علاج کیا ہے؟ جادو کا علاج کیسے کریں؟ تو کچھ لوگ جادو کے علاج کے لیے جادوگروں کا سہارا لیتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں جادوگروں کے پاس کہ آپ ہی ہندوؤں کے پاس جائیں گے۔ دوسرے لوگ بھائی ہندو کے پاس جائیں گے آپ علاج کرانے تو کیا کریں؟ ہمارے یہاں دیکھیے مریض جو ہوتا ہے نا، وہ جو ہے جب بیماری ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے جو جالساز دواڑی ہیں یا جالساز ڈاکٹر ہیں، جھولا چھاپ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، اور جھولا چھاپ جو ہے دواڑی بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کے مال سے بھی کھیلتے ہیں اور ان کے ایمان سے بھی کھیلتے ہیں۔ ہمارے یہاں جیسے کسی کو بچھو نے ڈنک مار دیا یا سانپ نے ڈس لیا تو دوڑے ہوئے کسی پجاری کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کسی ہندو کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ دم کر دو۔ تو کیا دم کرے گا میرے بھائی؟ شرکیہ کلمات ہی تو پڑھے گا، وہ تو شرکیہ ہی کلمات پڑھے گا نا۔ اس کے بعد جانا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تدعوا بحرام، حرام ذریعے سے علاج کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ سے پوچھا گیا شراب کے بارے میں کہ اس کے ذریعے علاج کرائیں تو آپ نے کہا انما ہوا داء لیس بدواء، وہ بیماری ہے شراب، وہ دوا نہیں ہے۔ ما جعل اللہ شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کر دی ہے اس میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھا ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس لیے حرام طریقہ علاج کا کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ مادی علاج ہو چاہے روحانی علاج ہو۔ حرام ذریعے سے ہم علاج نہیں کرا سکتے، اس لیے جادو کو توڑنے کے لیے جادو کے ذریعے علاج کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ جادو کے ذریعے علاج کرانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ قرآنی آیات ادعیہ ماثورہ جو ہیں ان کے ذریعے علاج کرے گی۔ قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے، جادو کا علاج قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جو ہے جادو کا علاج کیا جائے گا۔ اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے فلق اور ناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی تعلیم دی۔ وہاں پر جادو کیا گیا تو فلق و ناس کی تلقین ہوئی، جبریل امین نے آپ کو دم کیا، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ یرقیک،
یہ جبریل کا رقیہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کیا تھا۔ تو رقیہ شرعیہ کے ذریعے، جس کو رقیہ شرعیہ آج کہا جاتا ہے، یعنی شرعی جھاڑ پھونک، وہ اذکار، وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور صحابہ کرام کا عمل جس پر رہا ہے، سلف جس کو اختیار کرتے رہے، تو جھاڑ پھونک، شرعی جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج، یہ جادو کا علاج ہے۔ جادو کا علاج ہو یا نظر بد کا علاج ہو یا اسی طرح آسیب کا علاج ہو، اور یہ کیا علاج ہے؟ وہ ہے قرآن، وہ ہے قرآن، قرآن کے ذریعے علاج۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے بارے میں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس گھر کے قریب شیطان نہیں آتا۔ وَلَا يَسْتَطِيعُ الْبَطَلَ، اور جادوگر اس کی توڑ نہیں رکھتے، جادوگر سورہ بقرہ کی توڑ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، بہترین علاج ہے جادو کا، آسیب کا، ان تمام چیزوں کا بہترین علاج سورہ بقرہ۔ پڑھیے سورہ بقرہ کو گھر میں پڑھیے، جو ہے تلاوت کیجیے۔ میرے بھائی آج یہ تمام چیزیں کیوں عام ہو رہی ہیں؟ کہ ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہے، نہ صبح شام کے اذکار ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ صوم و صلاۃ کی پابندی ہے۔ تو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے تو ہم ان پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان ان کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے اسے کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے گھر کو اولاً اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں، روزانہ تلاوت ہو، صبح و شام کے اذکار ہوں، اور خلاف شرع چیزیں نہ ہوں، تصویریں لٹکائے ہوئے ہیں، نہیں، رحمت نازل نہیں ہوگی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، شیطان آئے گا، پھر شیطان کا حضور ہوگا، سکون نہیں مل سکتا ایسے گھر کے اندر۔ تو میرے بھائی یہ سب تدابیر ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے۔ لوگ پہلے سے نہیں کریں گے، بعد میں جب حملہ ہو جاتا ہے تب چلاتے ہیں صاحب کیا کریں، پڑھ تو رہا ہوں، اذکار کر رہا ہوں، نہیں فائدہ ہو رہا۔ بھائی بیمار ہو جانے کے بعد ٹائم لگے گا، بیماری حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے سے اس کا جتن ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم بیمار نہ ہوں، ہمیں جادو کا اثر نہ ہو یا نظر بد کا اثر نہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بیماری سے پہلے سے احتیاط کرنا چاہیے، پہلے سے احتیاط کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، ایسی چیزوں سے پہلے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو پہلے ہی سے اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں، صبح شام کے اذکار ہو، ہر فرد، بیوی، بچے، جو ہے شوہر صاحب صبح شام کے اذکار کی پابندی کریے۔ حفاظت ہے، یہ حفاظت ہے، یہ ہمارے لیے ہے، اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی ہے، تینوں قل ہے، اور جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم کا پڑھنا ہے، اسی طرح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اگر 100 مرتبہ کوئی صبح پڑھ لے تو شام تک اس پر جن کا حملہ نہیں ہو سکتا، اس پر جادوگر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 7 دانہ اجوا کھجور صبح نہار منہ کھا لے تو اس دن نہ اس پر جادو کا اثر ہوگا اور نہ ہی جو ہے زہر کا اثر ہوگا۔ سانپ بھی ڈس لے تو نہیں مرے گا، جادو کوئی کرے تو جادو کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ اجوا کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی، لیکن یہ سب ہم سے نہیں ہوتا، ہم فوراً بھاگتے ہیں کسی جادوگر کے پاس۔ تو اگر جادو ہو گیا ہے، جادو سے پہلے ان تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اللہ کے ذکر سے، صبح شام کے اذکار ہیں، سوتے وقت کے اذکار ہیں، حمام میں جاتے ہوئے، حمام سے نکلتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، سواری پر بیٹھتے ہوئے، تمام اذکار کی ایک مسلمان کو پابندی کرنی چاہیے۔ یہ محفظات، یہ ہماری حفاظت کے لیے ضروری ہے میرے بھائیو۔ انشورنس کے لیے تو ہم بھاگتے ہیں، جو انشورنس کرا لو بھائی، زندگی کا بیمہ کرا لو، علاج کا بیمہ کرا لو، سب کے بیمے کے یہ سب سے بڑا بیمہ اللہ سے کرانا چاہیے ہمیں۔ اللہ سے پہلے بیمہ کریں، ایگریمنٹ کریں، اللہ سے انشورڈ ہو جائیں ہم اللہ کی طرف سے۔ یہ اذکار جو ہیں یہ انشورڈ ہے میرے بھائی، یہ سب سے بہترین انشورنس ہے، ضمانت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ پھر کوئی آپ کو زخم نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان
نہیں پہنچا سکتا، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. تو پہلے یہ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز، اگر اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو میرے بھائیوں رقیہ شرعیہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس کا سہارا لیجیے. اور اس کے لیے کسی مہنت کے پاس، کسی دعاڑی کے پاس، کسی بابا کے پاس کہ فلاں پڑھیں گے تب اثر ہوگا، فلاں نہیں پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا، یہ نہیں. یہ خود پڑھیے، خود مریض پڑھے. پہلے تو یہ چیز ہے مریض خود پڑھے. اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کے افراد، بیوی کو ہوا ہے تو شوہر پڑھے، شوہر کو ہوا تو بیوی پڑھے، بچوں کو ہوا تو ماں باپ پڑھیں. اس کے لیے کوئی اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، کہ کوئی جیسا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے دکان کھول کے بیٹھا رہے، کوئی دعاڑی دکان کھول کے بیٹھے اسی کے پاس جاؤ. نہیں، آپس میں کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کرتے تھے بیویوں کو، بچوں کو. اسی طرح سے بیویاں بھی پڑھتی تھیں. حضرت عائشہ نے بھی آپ پر دم کیا، حضرت عائشہ نے دم کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آخری مرض الموت میں موزن پڑھی اور پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر دم کیا اور پھر آپ کے ہاتھ کو آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر پھیرا، کیونکہ آپ کے ہاتھ کی برکت کے لیے. تو بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر، ماں باپ بچوں پر دم کریں. کسی اور کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں کے پاس جائیں گے، مولانا کے پاس جائیں گے وہی پڑھ دیں گے. نہیں، خود پڑھنے کی اولاً کوشش کریں، خود پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس میں خاص طور سے سورہ فاتحہ ہے سب سے بہترین رقیہ. اس کو رقیہ کہا گیا، اس کا شفا نام رکھا گیا. اس کا ایک نام رقیہ بھی ہے، ایک نام شفا بھی ہے سورہ فاتحہ کا. بھائی حضرت ابو سعید خدری نے جب بچھو نے ڈنگ مارا تھا، بخاری کی جو روایت ہے، کیا پڑھا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس کا زہر اتر گیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا پڑھے تھے؟ کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. تو کہا کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں پتا تھا، میں نے اللہ کا کلام تھا، پڑھا، دم کیا اور اچھا ہو گیا. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ تو جو قرآن یاد ہے وہی پڑھ کے دم کر دیجیے. سورہ فاتحہ سب سے بہترین ہے. سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، سورہ حشر کی آخری آیات ہیں، اسی طریقے سے چاروں قل ہے. یہ سب بہترین رقیہ کی آیات. اس کو پڑھیے، دم کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو اگر جادو ہو گیا ہے، اسی طرح اس میں جادو کی صورت میں آیات سحر ہیں، جادو کی جو آیات ہیں اس کو بھی اس میں شامل کر لیجیے. جادو کی آیات، دیکھیے عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جادو اگر ہوا ہے تو جادو کی آیات زیادہ اثر کرتی ہے. جادو کی آیات پڑھیں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ان سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اسی طرح چاروں قل، سورہ حشر کی آخری آیات جس میں اللہ کے اسماء حسنہ کا ذکر ہے، تو ان کے ساتھ آیات سحر بھی شامل کر لیں. اس میں آیات سحر یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 یہ آیت سحر ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ہاروت ماروت کے قصے میں. اس سے سورہ اعراف آیت نمبر 117 سے آیت نمبر 122 تک، 117 سے 122 جو ہے سورہ اعراف. سورہ یونس آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک، 79 سے 82 تک جو ہے. اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک، 65 سے 70. اور سورہ شعراء آیت نمبر 43 سے 48 تک. یہ سب میں جادو کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. سورہ بقرہ میں جو ہے یہ ہاروت و ماروت کا قصہ ہے، جادو کا ذکر ہے. اور یہ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء کی جو آیات بتائی گئی ہیں یہ تمام آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے، جادوگروں سے متعلق وہ جادو کا ذکر ہے. تو ان آیات کا پڑھنا جادو کے مریض پر، جس پر جادو ہوا ہے، یہ مفید ہے. اس کو پڑھ کے دم کیجیے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اسی طرح چاروں قل کے ساتھ اس کو شامل کر لیجئے. انشاءاللہ کیسا بھی جادو ہوگا تو بھاگے گا. پڑھیے لیکن ایمان اور یقین کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اللہ کے کلام میں ضرور شفا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اس کو شفا بنایا. قرآن یہ شفا ہے. قرآن یہ جسمانی امراض کے لیے بھی، روحانی امراض، نفاق کے لیے، شرک کے لیے، کفر کے لیے بھی شفا ہے. اور اس طرح کے امراض، جادو جو ہے، ٹونے ٹٹکے اور تمام چیزیں جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں،
ایسے ان سب کے لیے بھی اس میں اللہ نے شفا رکھا، اور جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ کوئی جسمانی بیماری ہو، کہیں درد ہو رہا ہو، اس کا بھی علاج ہے۔ درد ہو رہا ہے، فاتحہ پڑھیے، چاروں قل پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، انشاءاللہ درد بھی جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصورہ جو دعائیں ہیں، تعوذات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں کو جیسے اللہم رب الناس ذی الباس واشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، یہ جو بہترین چیز ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ من کل عین لامہ، یہ تمام جو ہے اس طرح سے، اور بسم جو ہے اسر اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک، یہ طرح کی جو ہے تعوذات اور دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان معصورہ دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے مطلب پڑھنے میں اچھی قرت نہیں ہے، اور آواز سے پڑھنا چاہیے، جی جی میں نہیں، آواز سے پڑھیے تاکہ جو ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سننا بھی چاہیے کسی اچھے، آج تو اللہ کا فضل ہے، آج تو رقیہ کی آیات جو ہے نیٹ پر جو ہے ریکارڈ موجود ہے، کچھ کرنے موبائل پر بھی موجود ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف بٹن دبائیے، کان میں لگائیے اور سنیے۔ لیکن یہ بھی نہیں لوگوں سے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب تعویذ دے دو، سننا بھی گوارا نہیں ہے کہ بھائی تعویذ گنڈے یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ چنانچہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں روایت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں کا قافلہ آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے بیعت کی، 10ویں شخص سے بیعت نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ اس کو کیوں نظر انداز آپ نے کر دیا؟ پھر کہا اس کا بازو دیکھو، اس کا بازو دیکھو، تعویذ بنی ہوئی ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو فوراً توڑ کر پھینک دیا۔ ہم کلمہ پڑھنے والے نہیں توڑ کے پھینکتے، ہم کہتے ہیں نہیں پیر صاحب نے دیا ہے، اگر توڑ دیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ اس نے فوراً توڑ کے پھینک دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی، اس کو کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ مسلم احمد کی روایت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ گھنٹے جسم پر برداشت نہیں کرتے تھے، تو اس لیے گھنٹے اور تعویذ جو ہے یہ جائز نہیں، یہ علاج نہیں، یہ بیماری۔ اس لیے تعویذ گھنٹا کبھی بھی نہ لینا چاہیے، جو بھی دے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کے اندر دال میں کالا کالا، اس سے علاج کرانا صحیح نہیں، جسے میں نے بتایا تھا یہ جادوگر کی علامت میں سے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ علاج ہے۔ علاج یہ ہے کہ انسان جو ہے جھاڑ پھونک جسے کہا جاتا ہے، شرعی علاج، یہ رقیہ شرعیہ ہے، قرآنی آیات ہیں، دعائے معصورہ ہیں، ان کو پڑھ کر خود مریض پڑھے، اور اسی طریقے سے جو ہے گھر کے افراد پڑھیں، اور اگر نہیں تو کسی ایسے شخص کا انتخاب کریں جس کے پاس جائیں، ہر کس و ناقص کے پاس نہ جائیں۔ اگر دوسرے سے پڑھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ پڑھا سکتے ہیں، بالکل منع نہیں ہے کسی سے پڑھانا، لیکن ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو صحیح العقیدہ ہو، جو صحیح العقیدہ ہو، صالح ہو، نیک ہو، ایسے شخص سے جو ہے دم کرانا چاہیے۔ ایسے شخص سے آپ دم کرا سکتے ہیں، لیکن اس کے عقیدے کو پہلے دیکھیے، اس کے طریقے علاج کو پہلے دیکھیے، اور کبھی بھی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اس کے ساتھ مت چھوڑیے تنہائی میں کہ بابا ہے جاؤ گھر میں دعا کر کے آ جاؤ، نہیں نہیں، بالکل نہیں، کسی پر اعتماد نہیں کرے، مولانا صاحب، مولوی صاحب، کوئی بھی ہو، کسی پر بھی بچوں کے سلسلے میں، اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ چھوڑ دیں مولوی صاحب جا کے دم کرائیے، میں ڈیوٹی پر ہوں، آپ گھر چلے جائیے دم کر دیجئے بیوی کو، نہیں، کسی پر نہیں۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں، الا ومعها محرم، اللہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو، یہ واضح ہے، محرم موجود ہونا وہاں ضروری ہے۔ تنہائی میں کبھی بھی کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایک مرد ایک اجنبی عورت جب دونوں اکٹھا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، کسی کو بھی بہکا سکتا ہے۔ اس لیے اس فتنے سے، 2 فتنے ہیں،
جھاڑ پھونک والوں کے یہاں 2 فتنے ہیں. ایک تو مال کا فتنہ ہے، مال کی خواہش پڑ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ سمیٹو مال. کتنے لوگ بیچارے تھک چکے ہیں، مال دیتے دیتے تھک چکے ہیں، دعا کرانے جاتے ہیں اتنے ہزار دے دو. ایک تعویذ دوحہ میں بکتی ہے 1000 میں، کم سے کم جو قیمت ہے تعویذ کی 1000. جتنے ایک صاحب یہاں تھے وہ گارنٹی کہتے ہیں، ایک جگہ گارنٹی لکھی 25,000 ریال دے دیجئے میں آپ کی بچی کو ٹھیک کر دوں گا. اس پر کچھ اثر تھا، آخرکار نہیں کر پائے اور اسی میں وہ فنش بھی ہو گئے، اسی قضیے میں فنش بھی ہو گئے. تو اس طرح کی دھاندلیاں ہوتی ہیں، خطیر رقمیں لوگ طلب کرتے ہیں. تو یہ سب دھندے، اس کو دھندا بنانا یہ سلف کا معمول نہیں تھا. یہ سلف کہتے دھندے والوں کے پاس مت جائیے گا کبھی. ہاں کسی متقی پرہیزگار کوئی شخص ہے تو اس سے دم کرایا جا سکتا ہے، لیکن آداب کا، شرعی احکام کا خیال کرتے ہوئے. تو جادو کا علاج ہے اور وہ ہے قرآنی آیات کے ذریعے، رقیہ شرعیہ کے ذریعے آپ پڑھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کسی کے پاس جانے کی آنے کی بھی ضرورت عام حالات میں نہیں. لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور نہیں آپ کو فائدہ محسوس ہو رہا ہے، پہلے خود پڑھیے. جس سوز کے ساتھ، جس درد کے ساتھ آپ پڑھیں گے دوسرا نہیں پڑھ سکتا. گھر والے جس درد کے ساتھ پڑھیں گے دوسرا نہیں پڑھ سکتا ہے. تو خود پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. خود اپنا علاج خود کیجیے، دوسروں کے پاس نہ جائیے. اور جانا ہو تو صحیح آدمی کا انتخاب کیجیے، جس کے اندر الٹ پھیر دھندے نہ ہو، جس نے تجارت نہ بنا رکھی ہو. ایک صاحب ہیں انڈیا میں لاکھوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک دن کا 1 لاکھ. بنگلور میں ایک صاحب ہیں، ان کی دکان چمکی ہوئی ہے، فائدہ ہوتا ہے لوگوں کہتے ہیں. ایک دن کا 1 لاکھ. ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے بھائی. لے لو، اپنا محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، کچھ لے لو. لیکن اب اس قدر کہ ڈاکٹروں سے بھی آگے نکل گئے. تو بہرحال جو ہے ہاں شرعی علاج کرتے ہیں بھائی، غیر شرعی نہیں ہے. وہ شرعی علاج والوں کی بات بتا رہا ہوں. تو بہرحال اس کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ کسی غلط آدمی کے پاس جانا مناتا ہے. کاہن و عرافن لم تقبل له صلاۃ 40 یوما. کسی نجومی کے پاس، کسی جادوگر کے پاس آپ جائیں گے تو 40 دن کی نماز، بھلے اس کی بات نہ مانے، 40 دن کی نماز نہیں ہوگی. لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، 40 دن کی نماز سے ہاتھ انسان دھو بیٹھے گا. بھلے تصدیق نہ کرو، تصدیق کیا تو کفر ہے، اور تصدیق نہیں کیا اس کی بات کا تو. اور یہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ آپ کو جھگڑا لگا دیں گے، کہیں گے ساس نے کیا ہے. اگر بہو گئی تو کہا تمہیں ساس نے کھلایا ہے، ساس گئی تو کہیں گے بہو نے کھلا دیا ہے، یا کہیں گے تمہارے بیٹے کو تم سسرال والوں نے کھلا دیا ہے. یہ اس طرح کے جھگڑے آپس میں لگاتے ہیں تاکہ آپ ان کے پیچھے دوڑتے رہیں، ان کے پیچھے دوڑتے رہیں. اور پھر بتا فلاں نہیں کیا. بھائی غیب جانتے ہو کیسے بتا دیا فلاں نہیں کیا؟ عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کس نے کیا؟ تو مولوی صاحب کو کیا پتا کس نے کیا؟ بھائی کوئی غیب جانتے ہیں مولوی صاحب بتاتے ہیں کس نے کیا ہے؟ مولوی صاحب کو غیب نہیں معلوم، کیسے بتائیں گے کہ کس نے کیا؟ تو اگر وہ دعویٰ کرتا ہے فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، یہ غلط ہے. اولاً جو اللہ والے ہیں، جو صحیح علاج کرنے والے ہیں، یہ نہیں بتاتے. اگر ان کو اندازہ بھی ہو جائے، یہ اندازہ ہو سکتا ہے، اندازہ بھی ہو جائے تو وہ اس کو بتاتے نہیں. کیونکہ جن و شیاطین کو اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ جن و شیاطین یہ جو ہے جھگڑا لگانا چاہتے ہیں. وہ آپ پر، اس پر جو جن سوار ہے وہی کہہ دے گا فلاں نے کیا ہے، فلاں نے مجھے بھیجا ہے، تاکہ آپ آپس میں لڑتے رہیں. اور جن و شیاطین سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں. ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوتا. اس لیے ان کی باتوں میں تو جن بول رہا تھا نا کہ فلاں نے کیا ہے تو فلاں ہی نہیں کیا ہوگا، نہیں، اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے. جھوٹے ہوتے ہیں، آپ کے اندر من جھگڑا لگانا چاہتے ہیں، اس حیثیت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور یہ دواری جو ہوتے ہیں تجارت والے، ایک میں اگر دم کیے کچھ فائدہ ہو گیا تو دوسرا پھر شروع ہو جائے گا، تاکہ سلسلہ ان کے پاس آنے جانے کا جاری رہے، آنے جانے کا سلسلہ جاری رہے، ان کی تجارت چلتی رہے. تو اس لیے صحیح آدمیوں کا انتخاب
ہونا چاہیے جو شرعی طریقے سے جو علاج کرے، اللہ کا کلام پڑھ کر دم کرے۔ تو یہ ہے طریقہ علاج جو ہے، جادو کا علاج موجود ہے، لیکن وہ اللہ کے کلام میں اور دعائے ماثورہ کے اندر ہے، اسی طریقے سے علاج ہوگا۔ اس کے علاوہ اور ذریعے سے علاج کرانا یہ صحیح اور جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث ہے کہ جو ہے شیطانی جو جھاڑ پھونک ہے، پوچھا گیا تو کہا یہ شیطانی عمل، یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی جھاڑ پھونک نہیں کرانا چاہیے۔ شرکیہ کلمات جس کے اندر ہوں اس کے ذریعے سے علاج یہ جائز نہیں ہے، مشرک کے ذریعے علاج کرانا جائز نہیں ہے، اور جال سازوں اور مکاروں کے پاس یہ جانا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے اعتراض کرتے ہوئے شرعی طریقے سے خود فوراً علاج کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، شفا مل کرے گا انشاءاللہ۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے جادو جان کے حکم دیا تھا کہ اس کو قتل کر، تو کیسے پتہ چلا دونوں مطلب وہ انہوں نے جادو کیا؟ اعتراف کیا ہو کیا؟ اچھا اعتراف، اعتراف جادوگر نے اس نے اعتراف کیا۔ سوال وہ دعا کہتے ہیں کہ حفصہ نے، ام المؤمنین حفصہ نے اپنی لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا کیونکہ اس نے جادو کیا تھا۔ تو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس نے جادو کیا ہے؟ اعتراف کیا کہ اس نے جادو کیا ہے، تو جو ہے اس کی بنیاد پر جو ہے یہاں بھی کتنی خدامائیں اعتراف کرتی ہیں، جب پکڑی جاتی ہیں تو اعتراف کرتی ہیں ہاں میں نے کیا ہے، ان کے پاس نکلتا ہے، اس کے آثار نکلتے ہیں، وہیں سے فلپین سے سب جادو وادو کرا کے لے کے آتی ہیں کہ پہنچتے ہی جو ہے کفیل کو اور کفیلہ کو جو ہے کھلانا ہے، وہیں سے لے کے آتی ہیں، تیار ہو کے آتی ہیں، جادو کی چیزیں وہیں سے لے کے آتی ہیں، فلپین سے اور انڈونیشیا اور ملیشیا سے جو ہے وہیں سے لے کے آتی ہیں عام طور سے۔ کتنے ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ یہ کیا ہے، پکڑی جاتی ہیں، گھر میں جب نظر آتا ہے تو وہ اٹھا کے لاتے ہیں، بھائی یہ کیا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی تو جادو ہے۔ جادو نہیں کرتے تھے، جادو کرتے تھے، یہاں سے لکھا ہے کہ دیکھیے اپنے پہلے جادو نہیں سکھاتے تھے، ہاں اس کے آگے کچھ ہے، اس سے کہتے ہیں کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں تم نہ کرو، ہاں ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں تم نہ کرو۔ نہیں یہ مطلب نہیں، جادو نہیں سکھاتے تھے، اللہ کی یہ کہتے تھے، یہ کہہ کر انتباہ دے کر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے؟ ہاں اللہ کی طرف سے فرشتے بنی اسرائیل کے آزمائش اور امتحان کے لیے آئے تھے، اس انتباہ کے باوجود کہ بھئی جادو کفر ہے، نہ سیکھو، نہیں کہتے ہیں سکھا دو، تھوڑا بتا دیجئے آپ کو کیا لینا دینا ہے، وہ تو ہمارا کام ہے، ہم جیسے کہ کہتے ہیں مرزا ذرا سائن کر دو، بینک سے لینا ہے تو بھائی حرام ہے، وہ ہمارا معاملہ، مرزا صاحب آپ کو کیا لینا دینا، آپ صرف سائن کر دیجیے۔ ہاں یہ سب بھی غلط چیز ہے، غلط چیز ہے، اس سے دھوکہ دے رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ جادو جو ہوتا ہے تو یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ کس نے کیا، بلکہ معلوم، دیکھیں معلوم یا تو اعتراف کریں، اور بسا اوقات اعتراف آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ جادو کا جب علاج کیا جاتا ہے تو جس نے کیا ہے یا کرایا ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے عام طور سے، یعنی ہمیشہ نہیں لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اندازہ بسا اوقات اندازہ، لیکن یقین کے ساتھ ہم کسی کو متہم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اعتراف نہ کر لے، اس کے واضح ثبوت نہ مل جائے کہ کس نے کیا، کیونکہ ہاں وہ تو فرشتے آ کر بتائے تھے نا کہ کس نے دیے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ اگر وہ چیز کو کھول دیں گے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے، تو اس طرح سے اگر ایسے کوئی جادو، ہاں اگر جادو وہ چیز میں سب سے بہترین علاج جادو کا یہ ہے کہ وہ چیز مل جائے جس میں جادو کیا گیا ہے، وہ جادو جس میں کیا گیا اگر وہ چیز مل جائے تو اس کو ضائع کر دینا یہ اس کا علاج ہے، بہترین علاج۔ اور اس کو ضائع کیسے کریں گے؟ اگر وہ چیز مل جاتی ہے جس میں جادو کیا گیا ہے تو اگر دیکھیں اس کے ضائع کرنے کا یہ ہے
اگر کاغذ پر تعویذ لکھی ہوئی ہے، کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، اس طرح کی چیز ہے تو نمک لیجئے، پانی لیجئے. نمکین پانی جادو کے لیے نقصان دے. نمکین پانی یہ جادو کے لیے نقصان دے. تو نمک اور پانی لیجئے اور اس پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، چاروں قل پڑھ کر اس پانی پر دم کر دیجئے اور اس میں اس کاغذ کو، جادو کی ہوئی چیز کو گھول دیجئے یہاں تک کہ گل جائے اور وہ تحریر مٹ جائے، اور پھر اس کے بعد کہیں بھی لے جا کے پھینک دیں، اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اگر کوئی ایسی چیز یا اگر اس میں گرہ لگی ہوئی ہے، یہ دھاگے ہیں، بال ہیں، اس پہ گرہ گانٹھ لگائے ہوئے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ وہ گانٹھ کھل جائے. وہ گانٹھ کھولنے کی کوشش کیجئے کہ گانٹھ کھلے. یہی رقیہ کی آیت پڑھتے ہوئے قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس وغیرہ اس کو کھولنے کی کوشش کیجئے، اور کھل جائے تو اس کو لے جا کر سمندر میں پھینک دیجیے. سمندر میں، یا جو ہے کہ جہاں سمندر نہیں ہے ان علاقوں میں، تو کسی ایسے پانی میں پھینکیے جو دور ہو، جو لوگوں کے استعمال میں نہیں رہتا ہے، تو جو ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا. وہ دونوں نہیں ہے تو بس قرآن اور جو رقیہ شریعہ ہے، ہاں رقیہ شریعہ، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور پڑھنے کی کوشش. بسا اوقات ہوتا ہے کہ جن خود بتلا دیتا ہے جگہ کی فلاں جگہ یہ چیز مدفون ہے. پڑھنے سے جب جن کو تکلیف ہوتی ہے اور جب اس کے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ خود جو ہے بتاتا ہے کہ فلاں جگہ کیا ہوا، دفن کیا ہوا ہے. سمجھے؟ تو بسا اوقات تو جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، اور بسا اوقات صحیح کہہ دیتے ہیں، بسا اوقات صحیح بتا دیتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے بھی جہاں بتایا ہے وہاں بھی کھود کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں دفن. لیکن دفن کرتے ہیں، قبر میں لے جا کے دفن کرتے ہیں، قبر میں لے جا کے دفن کرتے ہیں. سمجھ بتائی کہ نہیں؟ قبر میں لے جا کے دفن کرتے ہیں، جادو کر کے لے جا کے کسی قبر میں دفن کرتے ہیں. یہ عام طور سے ہوتا ہے. گھر میں آ کے پڑھ کے بولتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ دفن ہے بول کے بولتے ہیں. اب بھائی ایسے لوگوں سے کیا کہا جائے، ہو سکتا ہے فلاں جگہ پہ ہے. بسا اوقات تو خود لے جا کے رکھ دیتے ہیں. راجستھان کے ایک صاحب نے مجھے بتایا، یہیں قطر میں وہ پولیس میں کام کرتے تھے، کہا کہ مولوی صاحب مجھے کچھ تکلیف تھی، بلایا ایک صاحب کو، کہ رات میں گھر میں رہوں گا، جو ہے رات میں ٹھہرایا ان کو. اب پتہ نہیں رات میں کب اٹھے، لے جا کے چھت پر رکھائے، اور پھر صبح کہتے ہیں کہ جو ہے آج میں نے پڑھا، پتہ چلا گھر کے اوپر چھت پر کہیں ہے. تو کہا پہلے دن کہیں کچھ نہیں تھا، دوسرے دن دیکھا تو چھت پہ کچھ پڑا ہوا تھا. تو اس طرح تجارت بھی کرتے ہیں لوگ، جال سازیاں بھی کرتے ہیں. تو بہرحال ایسے مکاروں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور عقیدہ اپنا مضبوط رکھیے اور رقیہ کیجیے، انشاءاللہ سب. بولتے ہیں آپ کے پیٹ میں شعراء، سورہ الشعراء، شورا نہیں، الشعراء، الشعراء یکتبون القرآن، یہ جو ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 43 اور 48، 43 سے 48. شیخ یہ جو ہوتا ہے اثر جو ہوتا ہے جنات کا اثر اور جادو یہ الگ الگ ہے. ہاں جنات دیکھیے جنات دو طرح سے ہوتے ہیں. جنات کا جو اثر ہوتا ہے اس کی دو کیفیت ہوتی ہے. ایک تو خود آ کے اذیت پہنچاتے ہیں، سمجھ بتائی، اور ایک ہوتا ہے کسی جادوگر کی طرف سے مسلط کیے جاتے ہیں. سمجھ بتائی، کسی جادوگر کی طرف سے جنات انسانوں پر مسلط کیے جاتے ہیں. تو اگر وہ خود سے آتے ہیں تو ان کا بھگانا آسان ہوتا ہے. آپ پڑھیں قرآن، وہ ایک دن بھاگ جائے گا. صحیح بتائی کہ نہیں؟ وہ بھاگ جائے گا. لیکن جب مسلط کیے جاتے ہیں تو اس کے تابع ہوتے ہیں جادوگر کے. وہ جلدی بھاگتے نہیں، جلتے ہیں. آپ پڑھیں گے تو جلیں گے، کٹیں گے، تکلیف ہوگی، اذیت ان کو محسوس، چیخیں گے، چلائیں گے، سمجھے، سب کچھ ہوگا. لیکن وہ آخری دم تک مقابلہ کریں گے کہ وہ اپنے اس جادوگر کی مخالفت نہیں، کیونکہ یہاں سے بھاگیں گے تو وہاں وہ جا کے اذیت دیتا ہے، وہ اذیت دیتا ہے. تو اس نے اگر صرف اس کو بھیج دیا ہے اور اس کی نگرانی نہیں کر رہا ہے تب تو ایسے بھی بھاگ جاتے ہیں. لیکن بسا اوقات بھیج دیتے ہیں، جن کو مسلط کر دیتے ہیں جادو کے ذریعے، اور پھر ایک نگراں بھی اس کے اوپر
مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی رکھوالی کر رہا ہوتا ہے، یہ بھاگنے یہاں سے چھوڑے نہیں، برابر وہ جاری رکھتے ہیں، تو وہ قضیہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے رقیہ میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی مجھے یہ دن پڑھا نہیں فائدہ ہو رہا، نہیں، برابر پڑھیے، جب وہ کمزور ہوگا تبھی بھاگے گا، برابر پڑھیں گے تو اسے کمزور نہیں، کچھ دن پڑھے پھر چھوڑ دیا تو پھر وہ تازہ دم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو تھکانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ برابر اس کو پڑھتے رہیے تاکہ وہ تھکے، جب عاجز آ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تب یا تو بھاگ جائے گا یا آپ کے مسالم ہو جائے، پھر آپ کو اذیت نہیں پہنچا پائے گا، دو شکلیں ہوں۔ اگر وہ بھاگا بھی نہیں تو آپ کو اذیت نہیں اس سے ملے گی، وہ خاموش ہو جائے گا، رہے گا لیکن خاموش رہے گا، آپ کو اذیت نہیں پہنچائے گا۔ اس کیس میں ہم کسی عالم کے پاس ہمارا جانا بہتر ہے رقیہ پڑھنے کے لیے جس میں جن نے پوزیس کر لی ہے؟ دیکھیے اولاً تو میں نے بتایا نا کہ پہلے خود کرنا چاہیے، پہلے خود کرنا چاہیے، اور اگر خود دیکھ رہے ہیں کہ نہیں فائدہ ظاہر ہو رہا ہے اور ڈر لگ رہا ہے، جیسے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ جن مار دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، تو اگر ایمان اتنا کمزور ہے تو کسی اچھے عالم کا، نیک اور صالح شخص کا انتخاب آپ کیجئے اور اس کے ذریعے رقیہ کروانا یہ جائز ہے، لیکن بشرطے کہ وہ نیک ہو، صالح ہو، اور نیک و صلاح کے ساتھ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ الٹے سیدھے عام طور سے جو لوگ تجارت بنا لیتے ہیں، پھر تجارت کو چمکانے کے لیے وہ الٹے سیدھے سلسلے بھی جاری کر دیتے ہیں، یہ عام بیماری ہوتی ہے، عام بیماری ہوتی ہے کہ جب اس میں بالکل موہ ہو جاتے ہیں جو لوگ، اسی کو پیشہ بنا لیتے ہیں، تو وہاں گڑبڑی پیدا ہونے لگتی ہے، پھر وہ دوسرے طریقے بھی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لانگ ڈسٹینس سے رقیہ ہوتا ہے؟ ہاں؟ لانگ ڈسٹینس فون پہ کر لیتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں۔ بھائی مشاہد تو اس سے شیخ شاہ صالح فوزان وغیرہ کہتے ہیں یہ سب غلط ہے کہ ٹیلی فون پر اور جو ہے اس پر، لیکن جو ہے اس سے بچنا چاہیے جہاں تک ہو سکے، کیونکہ سلف میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن جو ہے قراءت سے فائدہ ہوتا ہے، قراءت سے، تلاوت سے فائدہ، آواز پہنچتی ہے اگر اس کو تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، جیسے سامنے بیٹھ کے پڑھیں یا دور سے پڑھیں، اگر آیات کی آواز آپ کی پہنچ رہی ہے اس کو تو انشاءاللہ ضرور اس کو فائدہ ہوگا، اور یہ واضح ہے کہ فائدہ ہوتا ہے۔ ریکارڈ کر کے اگر سننا ہے تو ریکارڈ کر کے سنیں، چاہے جو ہے آپ ٹیلی فون پر پڑھ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، جو مشائخ اس سے روکتے ہیں، شیخ صالح فوزان وغیرہ اس سے روکتے ہیں کہ چونکہ سلف کے یہاں یہ چیز نہیں تھی اس لیے نہیں ہونا چاہیے، سامنے مریض کو سامنے رکھ کر پڑھا جائے، لیکن جو ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو چونکہ اثر آواز ہے قرآن کی آواز کا اس کے کان میں پہنچنا ہے، تو ٹیلی فون کے ذریعے پہنچ رہا ہے یا کسی اور ذریعے سے تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو زیادہ عموم نہیں دینا چاہیے۔ خاص طور پہ کسی انسان کو جن قبضہ ہوا ہے، اس کا اشارہ کیا وقت کیسے ہوتا ہے معلوم پڑتا ہے؟ بھائی جن یا اسی طرح سے جادو، یہ تمام چیزیں آپ جائیے ڈاکٹر کے پاس، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے پتہ چلے جادو ہے یا جن کا اثر ہے یا نظر بد ہے، یہ پتہ کیسے لگائیں گے؟ ہر ایک کے عوارض ہوتے ہیں، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، پہچان اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیے، اپنا چیک اپ کرائیں، آپ مریض ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، چیک اپ کرائیے، ڈاکٹر کہتا ہے کوئی بیماری آپ کو نہیں، آپ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ مریض ہیں، تو یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ سمجھ بات ہے؟ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ رقیہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، جس پر آسیب ہوگا یا جس کو سحر ہوگا، نظر بد ہوگا، تو جب رقیہ پڑھا جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، رقیہ پڑھنے سے مریض کو تکلیف ہوگی، وہ پڑھے گا تو اس کو نیند آئے گی، پورا نہیں پڑھ پائے گا، تکلیف رکاوٹ ہوگی، جمائی آئے گی، تاکہ جو ہے وہ پڑھ نہ پائے، سن نہ پائے۔ تو اگر رقیہ پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے یا سننے سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ علامت اور پہچان ہے کہ اس میں معاملہ کچھ ہے۔ ہاں، روزانہ پڑھنا، صبح پڑھنا، شام کو پڑھنا، صبح شام روزانہ رقیہ پڑھنا چاہیے، صبح شام پڑھے۔ تو اگر پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ علامت سب سے بڑی علامت ہے۔
आयतुल कुर्सी सिर्फ पढ़ने से जिसको मरीज को कुछ परेशानी महसूस होती है, सिर्फ आयतुल हाँ हो सकता है, होती है, हो सकता है। बसा औकात होता है बड़ा ऐसे भी चीज़ होती है, वो मजबूत जिन होता है तो पहले शुरू में मुतासर नहीं होता है, लेकिन बराबर पढ़ते रहेंगे उसके बाद आसार ज़ाहिर होते हैं। शुरू में पढ़े तो कोई आसार नहीं ज़ाहिर हो कि वो सख्त है, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब आप बराबर पढ़ते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद वो नुमाया होता है कि हाँ जो है उसको फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। पढ़ने नफरत हो के बोलते रहते ना। हाँ पढ़ने हाँ, पढ़ने से रोकता है, मत पढ़ो मत पढ़ो। मरीज कहेगा मत पढ़ो, वो मरीज की ज़ुबान से बोलेगा ना, मरीज की ज़ुबान से बोलता है, कहता मत पढ़ो मत पढ़ो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। ये जादूगरों के पास वो जिन उनके कब्जे में आ जाते हैं, हाँ जिन कब्जे में होते हैं, जिन उनके इशारों पर काम करते हैं। हाँ उसके इशारों पर काम करते हैं। जिन बहुत कमज़ोर कौम है, ताबे कौम है जो है, लेकिन वो आपका अकीदा बर्बाद करके फिर आपके ताबे हो। कैसे कैसे आते हैं उनके हाँ? में कैसे आते हैं? यहाँ चिल्ले काटते हैं लोग, चिल्ले काटते हैं। तो एक तो कुफ्र और शिर्क करके चिल्ले काटते हैं, कुफ्र करते हैं उनके लिए। कब्रिस्तान में जाके कुछ लोग जो हमारे जो कहते हैं दीनी मुआलिज है हमारे पास, इतने मुवक्किल हैं, वो लोग रातों रात जाके जंगल में बैठकर रातों रात जो है देवबंद के तलबा के सिलसिले में आमतौर से ये मारूफ है कि देवबंद जामिया देवबंद के बाद बगल में कोई बाग है, मैं तो देखा नहीं हूँ, लोग कहते हैं बाग है, तलबा आमतौर से रात में वहाँ चिल्ला काटने जाते हैं। तो कितने होते हैं जो पापागल हो जाते हैं, जिनको कब्जा में करने के लिए वहाँ बैठकर कुछ वजीफे पढ़ते हैं, तन्हाई में घेरा लगाकर लकीर खींच करके बैठते हैं और वो वजीफे पढ़ते हैं 40 दिन 50 दिन, उनका तरीक़ा है उन लोगों को जिनको कब्ज़े में करने का। तो उस वक्त जिन उनको डराते हैं, खूंखार जानवरों की शक्ल में आते हैं ताकि ये वजीफ़ा न करें। तो जो डर गए काम से, जो डर जाते हैं वो काम से चले जाते हैं, जो आखिरी चिल्ला पूरा कर लेते हैं वो जो है कामयाब हो जाते हैं। तो एक मक्खी मारना किसी गैरुल्लाह के लिए शिरक है, तो आप बैठ के वजीफ़ा पढ़ें जिनको कब्ज़े में करने के लिए, तो क्या तौहीद है? शेख साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जादू हुआ था वो बाल को हाँ बाल लिया था, कंघी के दंदाने थे और उसमें जो आपका पुतला बनाया था, उसमें सुइयाँ चुभोई थी और गिरहें लगाई थी। तो जो गिरहें खोलने, बाल के गिरहें कैसे खोलें? खुलेगा इंशाअल्लाह, उसको पढ़ेंगे आयत को तो खुलेगा इंशाअल्लाह, वो खुलता गया, आप पढ़ते गए और गिरे खुलती गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू जो था, हमारा मतलब ये इसलिए बोलते हैं कि वो नहीं हुआ, अगर उस वक्त पे वही आती तो फिर क्या होता था? तो भाई मसला इसके गुज़श्ता दर्स में थे आपकी नहीं, गुज़श्ता दर्स में थे कि नहीं थे आप? थे? तो मैंने क्या कहा था, जादू का असर नबी पर किस हद तक था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनियाई मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की बुनियाद पर था। बस आप पर जादू का जो असर हुआ था सिर्फ मियाँ बीवी के ताल्लुक़ पर हुआ था। आप बीवी के पास नहीं गए होते और आपको ये एहसास होता कि बीवी से मैंने मुबाशरत की है, समझे, या कर लिए होते और ये महसूस होता अभी बीवी के पास नहीं गया हूँ। सिर्फ इस हद तक नबी पर असर हुआ था, दीनी हैसियत से आप मुतासर नहीं हुआ था, क्योंकि नबी पर दीनी हैसियत से असरअंदाज नहीं, ताकि वही के अंदर कोई खलल वाक़ ना हो, दीन के अंदर कोई खलल वाक़। जो असर था जादू का वो दुनिया जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि आप पर जो असर हुआ था ये कि बीवियों के सिलसिले में हुआ था, मियाँ बीवी पर का जादू किया गया था आप पर। जो खाने में लोग बुला के कभी बोलते हैं कि फलां के पास गए थे, खाने में डाल के कुछ हाँ खाना खिलाते हैं, खिला के उसके अंदर दवा रहती है, उसको खिला के दवा नहीं रहती, वो उसमें कुछ जादू पड़ा रहता है। दवा है बोलते थे, हाँ हाँ, तो वो बाकी रहता है, वो बाकी रहता है, वो बाकी रहता है। वो चीज़ जो खिलाई जाती है वो तहलील नहीं होता पेट में, वो तहलील नहीं होता, वो पेट में रहता है बाकी। सही है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। और जब उस पर पढ़ा जाता है, पढ़ते पढ़ते वो कई कर, अगर उसी इसीलिए आम तौर से इलाज कराने वाले मरीज़ा को या मरीज़ को कई कराते हैं कि ताकि वो चीज़ जो खिलाई गई है वो बाहर आ जाए, और बाहर आती है, वो पढ़ने से वो चीज़ कई के ज़रिए
باہر آتی ہے. اس کی پہچان یہ ہے اس میں کوئی پھر بدبو نہیں ہوگی. ایک تو قے ہوتا ہے کہ کھائی ہوئی چیزیں نکلتی ہے نا, اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر کھلائی ہوئی چیز قے کرتی ہے, قے میں آتا ہے, تو وہ اس میں بدبو وغیرہ نہیں ہوتی, اور اس کے بعد مریض کو فائدہ ہو جاتا ہے. قے کے اسی لیے ان کو جلاب بھی دیتے ہیں پاخانے کے راستے سے بھی, اسی لیے جو ہے جو صحیح معالج ہیں وہ جلاب بھی دیتے ہیں, اور اس کا علاج بتاتے ہیں کہ جیسے کہ لے لیں, پانی لے لیجیے آپ 1 گلاس, اس کے اندر نمک ڈال لیجیے, نمک سے قے آتا ہے, نمک ڈال لیجیے, زیتون کا تیل ڈال لیجیے, پانی, نمک, زیتون کا تیل, اور اس میں رقیہ کی آیات پڑھ لیجیے, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آخری آیات اور دوسری آیات اور معوذتین وغیرہ پڑھ کے اس پانی پہ دم کر لیجیے. دم کر کے اس کو پلائیے مریض کو, تو اس سے ہوگا قے آئے گا. اگر قے نہیں آیا, یہ 2-3 دن تک یہ عمل جاری رکھنا چاہیے. قے نہیں آیا تو دست کے ذریعے جو ہے نیچے سے جو ہے خارج ہو جائے گا. کبھی قے کے ذریعے خارج ہوتا ہے وہ, اور کبھی پاخانے کے راستے سے خارج ہو جاتا ہے کھلائی ہوئی چیز. جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے جادو, جیسا اگر کوئی کسی کو جادو ہندوستان میں کی اور وہ یہاں آتا ہے تو اثر کم ہوتا ہے, کیونکہ یہاں دینی ماحول ہے. تب بھائی اللہ کے ذکر سے تو متاثر اثر ہوگا اس کو. جو اللہ کا ذکر کرے گا اور ایسی جگہ رہے گا تو اس کا اثر و فائدہ ہوگا اس کو, لیکن جادو کے لیے علاج کرنا پڑے گا. ایک دم کا مطلب کیا ہے, کیسے کرنا, دم یعنی پھونکنا ہوتا ہے یا نہیں, صرف ہوا نہیں, ہوا کے ساتھ لعاب کے ساتھ پھونکا جاتا ہے, اس طرح. وہ جو ہمارے یہاں چھو کہتے ہیں, وہ چھو نہیں کرنا, مریض پر ڈائریکٹ کیجئے, ڈائریکٹ کرنا چاہیے. ہاں نہیں ہے تو پھر پانی وغیرہ پر دم کرنے کا علماء جو ہے پانی پر. زمزم تو بابرکت پانی, تو نور علی نور ہو جائے. زمزم ہے, زیتون کا تیل ہے, اجوا کھجور ہے, یہ چیزیں مفید ہیں. اجوا کھجور, زمزم کا تیل, کلونجی ہے, کلونجی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. تو ایسے مریضوں کو بھی کھلانا چاہیے, ایسے مریضوں کو بھی کلونجی سکھانا چاہیے. نہیں, دم کرنا, اس پر دم کیجئے, یا اگر ہاتھ رکھ کر کے اگر اس کو درد وغیرہ ہے, یا ہاتھ رکھ دی مریض پر, ہاتھ رکھ کے بھی پڑھنا صحیح ہے, جائز. جسم کے اوپر دھبے ہوتے جسم کے اوپر, تھوڑے دن آتے تھوڑے دن چلے جاتے. خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں اماس کے وقت کچھ ایسے وقت پہ آتے ہیں دھبے اور چلے جاتے ہیں. بھائی وہ تو سفید داغ تو بیماری ہے اصل, کالے دھبے. ہاں تو وہ ہو سکتا ہے جادو کا سحر کا جادو کا اثر ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کہ جادو کا اثر سمجھا, آپ نے میڈیکل رپورٹ کروایا, اس میں کوئی نظر نہیں آیا, نارمل. الٹا ہو سکتا ہے میڈیکل رپورٹ میں کہ جو چیز 20 ہونی چاہیے وہ 40,000 ہے, ایسا کوئی رپورٹ؟ ہاں ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. کیونکہ یہ چیزیں اگر شروع میں علاج نہ کرائی جائیں تو رفتہ رفتہ یہ چیزیں بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ جادو وغیرہ اگر اس کا علاج نہ کرایا, انسان غافل رہا اور پرانی ہو گئی تو یہ بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے, بیماری اس سے پیدا ہو جاتی ہے. دم سے تو ختم ہو جائے گا, لیکن آپ نے علاج نہیں کرایا. شروع میں کہتے ہیں کچھ نہیں, ہمیں ڈاکٹروں کے پیچھے دوڑتے رہے, تو یہ جب قدیم پرانا ہو جاتا ہے تو وہ بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے. اپنے آپ کیسے ختم ہوگا؟ اگر موقت کیا ہوگا تو ختم ہو جائے گا, اگر وقتی طور سے کیا ہوگا, اتنے دن تک رہے تو ختم ہو جائے گا. اپنے سے کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, جب چاہے ختم کر دے, بغیر رقیہ کے ختم کر دے, بغیر دوا علاج کے شفا دے دے. یہ اللہ کا کام ہے, یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ سوچ کر ہمیں علاج سے غفلت نہیں برتنی چاہیے, علاج کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی راجر ہے کہ ہر چیز کو جادو, ہر چیز کو سحر, ہر چیز کو آصف, یہ وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. وہم آج کل وہم بھی زیادہ ہے. آج ہمارے ہاں جہاں یہ بیماریاں ہیں
وہیں پر وہم بھی بہت سے لوگوں کو رہتا ہے، ہر چیز کو جادو، ہر چیز کو جو ہے ایسے جو ہے، اب جو ہے ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں تو بہو پر جنات آنے لگتے ہیں، مکاری شروع ہو جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ لوگ اسے جنات آ رہے ہیں، تو یہ غلط، یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر کرتب کرنے لگتی ہے اور پھر جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں جنات آ رہے ہیں، تو اس کا فرق سمجھنا چاہیے۔ ہاں جیسے کوئی خالی گھر ہوتا ہے، یہاں بہت سارے میں نے سنی ہے خالی گھر ہے، اس میں جنات رہتے ہیں، اور اس میں کوئی جا کے رہا تو اس کو پریشانی شروع ہو، پریشانی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے خالی پڑا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر خالی گھر میں جنات رہتے ہیں، ایسا بھی نہیں، ایسا عموم دینا یہ بھی صحیح نہیں کہ ایک دم گھر خالی نہ چھوڑ اس میں جنات رہیں گے، ایسا لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی گھر میں ہے تو آپ وہاں قرآن پڑھیے، بیٹھ کے صوم و صلات کی پابندی کیجئے، اللہ کے ذکر سے گھر کو آباد کیجئے، خود بھاگ جائیں گے، وہ خود چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، جب آباد ہو جائے گا گھر تو وہ چلے جائیں گے، لیکن جب آپ ڈریں گے تو مزید آپ کو ڈرائیں گے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے تو آپ بدل لیجئے گھر کو، کیا کریں گے؟ ہمارے دوست تھے وہ گھر انہوں نے بدل دیا، نئے آئے تھے، اس میں پتہ چلا کسی نے بتایا اس میں تو یہ ایسا ہوتا تھا، انہوں نے فوراً نہیں بدلا، ایسا کر سکتے ہیں، اگر نہیں راس آ رہا ہے گھر تو آپ بدل دیجئے، گھر سے بدلنے میں کوئی بات نہیں۔ شیخ صاحب ایک سوال، شیخ یاسر قادری کہتے ہیں کہ جن جو ہے یہ قبضے میں نہیں ہوتا جادوگر کے، یہ ان کا ایک میوچل ایگریمنٹ ہے، کیونکہ اگر جن جادوگر کی بات مانتا ہے تو پھر جادوگر کو بھی جن کی بات مانی پڑتی ہے، مانی مانتا ہے، اسی لیے تو وہ شرک کراتا ہے، شرک اور کفر کراتا ہے، اسی لیے جادوگر ہونے کے لیے شرک کرنا ضروری ہے، اس لیے جادوگر کو مشرک کہا گیا کہ یہ جن اس وقت تک قبضے میں نہیں آتے اس کے جب تک کہ ان سے شرک نہ کرا، تو ایگریمنٹ ہوتا ہے، ہاں دونوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ہاں لیکن آپ بہت دن سے غائب تھے، کہاں تھے بھائی؟ سر میں ایگزام کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ یہ حضرت کیا کہیں ان کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔